الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر حیثیت میں عزت، بلندی اور مقام بخشا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت ذلیل سمجھی جاتی تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب اسلام آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہر روپ میں عورت کو عزت بخشی، وہ ماں کا روپ ہو، وہ بیٹی کا روپ ہو، وہ بہن کا ہو یا وہ بیوی کا ہو، ہر روپ ہر حیثیت میں آپ نے عورت کو عزت عطا فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ لاکھوں سینکڑوں واقعات اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتے ہیں کہ زندہ بچی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں 70 بچیاں اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کی، 70 بچیاں اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کی۔ میں قوم کا سردار تھا، جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو میں جا کر ان سے وہ بچی چھین کر ایک بیابان میں لے جا کر زمین میں دبا دیتا۔ ایک دن میری بیوی حاملہ ہو گئی، میں اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ اگر بچہ ہوا تو اس کو رکھ لینا، بچی ہوئی تو میرے آنے کا انتظار نہیں کرنا اور اس کو قتل کر دینا۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا، 3-4 سال کے بعد گھر لوٹا تو جب میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی آئی تو ماں نے کہا یہ تمہارے ابا ہے، تو وہ میرے پیروں سے لپٹ گئی اور بڑی خوش ہوئی کہ ابا جان آ گئے، ابا جان آ گئے۔ میں نے اس کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہماری بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اگر بچی ہو تو اس کو قتل کر دینا، میرے آنے کا انتظار نہیں کرنا، تم نے کیوں اس کو نہیں قتل کیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ننھی منی بچی ہے، ننھا پھول ہے، کیوں اس کو قتل کرتا ہے، کیوں اتنا ظالم بنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ہزاروں بچیاں اپنے ہاتھ سے دفن کی ہے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بچیوں کو تو قتل کرتا رہا، ہماری بچیوں کو تو زندہ دفن کیا، اپنی بچی پر رحم آ گیا۔ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، وہ اپنا یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اپنے جاہلیت کے دور کا یہ قصہ سنا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، 2 جہان کے سردار بھی رو رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو تیار کر۔ تو جب اس کو تیار کیا تو میں اس کو لے جانے لگا اس کو دفن کے ارادے سے کہ اس کو زمین میں دبا دوں گا۔ تو جا رہا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہی کہ ابا کہاں جا رہے ہو؟ نانی کے گھر جا رہے ہیں، دادی کے گھر جا رہے ہیں۔ میں خاموش، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ وہ بڑی اچھل کود کر میرے ساتھ چلتی رہی یہاں تک کہ ہم شہر سے باہر چلے گئے اور وہاں میں ایک گڈھا کھودنے لگا جس میں اس کو میں دفن کرنا تھا۔ تو میں وہ گڈھے کی کھدائی کر رہا تھا تو میرے چہرے پر دھول مٹی لگ جاتی تو میری بیٹی اس مٹی کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، میرے چہرے کو جھاڑتی، مجھے پیار کرتی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے اس پر ترس نہیں آیا۔ وہ مجھے اتنا پیار کرتی، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی، لیکن مجھے اس پر کوئی ترس نہیں آیا۔ میں نے جب گڈھا کھودا تو جب وہ گڈھا کھود گیا تو میں نے اس بچی کو اس میں ڈالا، تو جب میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا تو وہ سمجھ گئی کہ میری تو خیر نہیں، تو اس نے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے کہا ابا مجھے قتل نہ کر، ابا مجھے چھوڑ دے، میں تیرے گھر نہیں جاتی، مجھے یہیں جنگل میں چھوڑ دے، میں ان درندوں کی خوراک بن جاؤں گی، میں تیرے گھر نہیں جاؤں گی۔
مجھے قتل نہ کر، مجھے چھوڑ دے۔ مجھے پھر بھی اس پر ترس نہیں آیا اور میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ پوری مٹی میں دھنس گئی۔ اور پھر میں وہاں کھڑے ہو کر جب تک اس مٹی میں حرکت باقی رہی میں وہاں کھڑے ہو کر دیکھتا رہا، مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ جب مٹی نے حرکت چھوڑ دی، حرکت ختم ہو گئی مٹی میں سے، تو میں وہاں سے چل پڑا۔ یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی وجہ سے ماتھے پر یوں ہاتھ مارا، اوف اتنا بڑا ظلم کیا، 70 بچیاں زمین میں دفن کی۔ تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، ہائے میری ہلاکت، اب کیا ہوگا؟ تو جب وہ چیخنے لگا، چلانے لگا اور نا امید ہو گیا کہ اب تو میری کوئی بخشش نہیں ہے، تو جبریل آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے اور قرآن کی یہ آیت لائے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ قرآن کی آیت جب جبریل لائے، اللہ کی قسم کیا محبت ہے ان الفاظ میں، کیا مٹھاس ہے، کیا شہد بھرا پڑا ہے اس میں۔ یا عبادی، بیٹا نافرمان ہو جائے، معافی مانگنے آئے، سگی ماں اس کو معاف نہیں کرتی، سگی ماں کہتی ہے دفع ہو جا میرے سامنے سے، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، چلا جا میرے گھر سے، میں تجھے جائیداد سے عاق کرتا ہوں۔ اور جس اللہ کی ہم نے اتنی نافرمانیاں کی، زمین بھر دی، فضا بھر دی، خلا بھر دی اللہ کی نافرمانیوں سے، اور 70 بچیوں کو دفن کرنے والا وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے اور جبریل آ کر ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے کون سے بندو جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، گناہوں میں ڈوبے رہے، اللہ کو بھی للکارا، اللہ کے رسول کو بھی للکارا، بغاوت پر اترے، اللہ کی نافرمانی پر اترے، سرکشی پر اترے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے تم میری رحمت سے کیوں نا امید ہو رہے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تم توبہ کرو، اللہ تمہارے سب معاف کر دے گا، اللہ تمہارے سب معاف کر دے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہو جاتی تو اس کا چہرہ غم کی وجہ سے کالا پڑ جاتا تھا، بچے کی پیدائش پر بڑی خوشیاں مناتے تھے اور بچی کی پیدائش پر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور آج بھی یہ جہالت کی کچھ رسمیں موجود ہے۔ ایک میاں والی میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی، باپ نے اس کے سینے میں 5 گولیاں اتار دی۔ پہلی بچی کی پیدائش پر 5 گولیاں باپ نے اپنی بیٹی کے سینے میں اتار دی۔ اتنا بڑا ظلم اس دور جاہلیت کی، اس جاہلیت کے زمانے کی یاد کو تازہ کیا۔ یہ جب گھروں میں دین نہیں ہوتا، گھروں میں دینی فضا نہیں ہوتی، ہماری معاشرت نبی والی نہیں بنے گی، تو یہی کچھ ہوگا، بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جائے گا۔ جس گھر میں بچی کی پیدائش ہو، ماں بھی ڈر رہی ہوتی ہے کہ اب لوگ تانے دیں گے، یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، اس کے تو بچے نہیں ہوتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ بیٹوں کا پہلے ذکر نہیں کیا، بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا۔
بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا۔ اللہ نے میرے نبی کی نسل کو بیٹیوں سے چلایا، آپ کی نسل آپ کی بیٹی فاطمہ سے چلی۔ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے پر وہ اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا اس دور میں، آپ نے فرمایا جس دور میں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں، جس دور میں بیوی سے محبت، وہ بیوی سے محبت عیب سمجھا جاتا تھا، معشوقہ سے محبت وہ بڑی فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس دور میں ایک شخص میرے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہیں؟ تو آپ نے ان کو کان میں نہیں کہا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ من الرجال، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا سے ہے۔ اس دور میں یہ اس لیے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں عورت کی محبت آئے، بیٹی کی محبت آئے، اس کو منحوس نہ سمجھا جائے، اس کو ذلیل نہ سمجھا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو یہ ماں کے روپ میں آئی تو میرے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کر، اللہ تجھ پر جنت کو واجب کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، خدمت کرے گا تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے، اس کی خدمت کرے گا تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ماں کے روپ میں آئی تو میرے نبی نے فرمایا تیری ماں تیری جنت ہے۔ بیوی کے روپ میں آئی تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین ایمان والا وہ ہے، تم میں کامل اسلام والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وانا خیر لأہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور جب وہ بیٹی کے روپ میں آئی تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی دی اس نے اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اس کی اچھی تربیت کی اور اس کو وراثت میں حصہ دیا، اس کی شادی کرائی، شادی کے بعد بھی اس کا حال پوچھتا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں اس کا پڑوس میرے پڑوس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا جس کو اللہ نے بہن دی، بیٹیاں نہیں دی، بہن دی، اس نے اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، باپ کی وراثت میں سے اس کو حصہ دیا، وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ میرے نبی نے مقام بتایا ہے، عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اسلام نے عورت کو باپ کی وراثت میں سے آدھا حصہ عطا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایسا عجیب سوال پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ بیٹوں کو ہمارے ہاں بھی رواج ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، وہاں بیٹوں کو ساری جائیداد دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس فرق کو ختم کیا، بیٹوں کا جتنا حصہ ہے، بیٹوں کا جتنا حصہ ہے، اس کا آدھا حصہ بیٹی کو دیا جائے گا، اس کا آدھا حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کوئی نہیں دیتا، اور جو بھائی اپنی بہنوں کا حصہ کھا جائے، حق کھا جائے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، بڑی نمازیں لائے گا، بڑے روزے لائے گا، حج لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، بخاری کے درس لائے گا، مسجد کی امامت لائے گا، مدرسے کا مدرس بن کر آئے گا، تبلیغ کے سفر کر کے آئے گا، جہاد کے میدان میں لڑ جھگڑ کر آئے گا، سب کچھ کر کے آئے گا، ساری نیکیاں سمیٹ کے لائے گا، کامثال الجبال، پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوگی، لیکن ان سب کے باوجود جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی ساری نیکیوں کے بعد کیسے جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، لوگ آ کر کہیں گے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے میری زمین دبائی، میرے پیسے دبائے، اللہ اس کی لوگوں کو اس کی نمازیں دے دے گا،
اس کے روزے لوگوں کو دے دے گا، اس کا حج اللہ لوگوں میں تقسیم کر دے گا، اس کی نمازیں اللہ لوگوں کو دے دے گا، اس کے زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات اللہ لوگوں میں تقسیم کر دے گا، اور پھر بھی لوگ باقی رہیں گے، اللہ لوگوں کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اس امت کا سب سے فقیر آدمی ہوگا جو لوگوں کا حق لے کر مر جائے گا۔ میرے نبی نے تو عورت کو عزت دی، مقام بخشا، ماں کے روپ، بیٹی کا روپ، بہن کا روپ، بیوی کا روپ، ہر روپ میں عورت کو عزت عطا کی ہے۔ 1892 میں لندن میں ایک عورت نے آزادی نسواں پر کتاب لکھی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ 8 مارچ کو عورتیں باہر روڈوں پر آتی ہے آزادی کا نعرہ لے کر، فحش نعرے لے کر، غلیظ نعرے لے کر، جو عورت کی بھی توہین ہے، اسلام کی بھی توہین ہے، مذہب کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، عورت کی عزت کو بھی پامال کیا جاتا ہے، اور نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمیں آزاد، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر روڈوں پر آتی ہے۔ 1892 میں ایک عورت نے لندن میں کتاب لکھی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے، جیسے مرد باہر کام کرتے ہیں، ہوٹلوں میں، دکانوں پر، جہاز میں، ریل میں، اسی طرح عورتوں کو بھی آزادی دی جائے۔ اور اس پر جو ہے ایک کمپین چلائی گئی، اس میں مردوں کی بھی شہوت شامل تھی، انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اور عورتوں کو آزادی دی گئی، عورتوں کو آزاد کیا گیا، گھروں سے باہر نکالا گیا۔ اور 1892 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ 1992 میں سارے یورپ کا سروے کیا گیا، اور وہاں کی عورت سے پوچھا گیا کہ تم اسی طرح آزاد رہنا چاہتی ہو یا گھریلو خاتون بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے کہا کہ ہم گھریلو خاتون بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ہم اس گندگی سے باہر آنا چاہتی ہیں، لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، ہم اس گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ہمیں خاوند نہیں ملتے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں، ہمیں خاوند نہیں ملتے جو ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو وہاں کی عورت بڑی مظلوم ہے، بڑی کربناک زندگی ہے، اللہ کی قسم وہ قابل رشک نہیں ہے، وہ قابل رحم ہے۔ وہاں کی عورت نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، وہاں کی عورت ایک گرل فرینڈ ہے جسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ وہاں کا مرد نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خاوند ہے، وہ ایک بوائے فرینڈ ہے، اس کی زندگی وہ بڑی تلخ زندگی ہے۔ وہاں تو سورج بھی جا کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، ہم وہاں ہم کون سی روشنیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں، کون سی عزت دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہماری مائیں تو وہ ہیں، اماں خدیجہ، اماں فاطمہ، اماں فاطمہ، اماں جویریہ، اماں عائشہ، ہماری مائیں تو وہ ہے۔ 6 ہجری میں جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ایک عورت مسجد میں گئی نماز کے لیے، اس وقت مسجد میں عورتیں بھی نماز کے لیے جایا کرتی تھی، تو ایک عورت نے دیکھا کہ ساری مستورات پردے میں ہے، اس نے پوچھا کہ یہ کیا، تم سب نے چادریں اوڑھی ہے؟ تو عورتوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ رات کو پردے کا حکم نازل ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ کہا کہ رات کو اللہ کا حکم اترا ہے پردے کا۔ تو اس نے اپنے گھر بچے کو بھجوایا اور چادر منگوائی، اور چادر اوڑھ کر گھر چلی گئی۔ تو خاوند نے کہا کہ بیوی تمہیں پتہ ہی وہاں چلا تھا، اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی، آ جاتی پھر پردہ کر لیتی۔ تو اس نے کہا اللہ کے حکم کا پتہ چل جانے کے بعد میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایک قدم بھی اپنے رب کے حکم کے خلاف اٹھا سکوں۔ ہماری مائیں تو وہ ہے کہ جنہیں اپنی حیا کا، اپنی عزت کا، اپنے پردے کا اتنا خیال رہا۔ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنی باندی کو بلایا اور فرمایا میں غسل کیا، اور چارپائی پر لیٹ گئی، اور فرمایا علی آئے تو ان سے کہنا کہ میرا کندھا بھی ننگا نہ کرے، میں غسل کر کے لیٹی ہوں، اور میرا جنازہ رات میں پڑھانا تاکہ کسی کو پتہ تک نہ چلے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں تو وہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے، ہمارے لیے مقتدا وہ ہے، یہ مغرب کی عورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ بڑے کربناک زندگی گزار رہی ہے۔ اشفاق احمد مرحوم یہ ڈرامہ رائٹر تھے، وہ فرماتے ہیں میں اپنی بیوی بانو کے ساتھ ایک پارک میں، انگلینڈ کے ایک پارک میں بیٹھا تھا،
تو تبلیغ والے جا رہے تھے، مغرب کا وقت تھا، انہوں نے اذان دی اور 8-10 ساتھی تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے، 5-6 عورتیں گزر رہی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، وہ رک گئی، ان کو دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو ان 5-6 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آگے بڑھی اور امام سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج تو اتوار کا دن نہیں ہے، کہا ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اور ساری تفصیل سمجھائی کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا پھر اتنے یہ باقی کام کیسے کرتے ہو؟ یہ تو سارا کام تو سارا دن تمہارا عبادت میں گزر جاتا ہوگا۔ تو اس نے ساری تفصیل سمجھائی۔ تو پھر اس لڑکی نے کہا کہ چل اوکے ٹھیک ہے، اور اس سے اجازت لے کر رخصت لینے لگی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ تو اس نوجوان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا اور کہا کہ میرا ہاتھ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ میری بیوی کی امانت ہے، یہ میری بیوی کی امانت ہے، یہ تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو اس لڑکی نے جب سنا تو وہ اسی جگہ پر رونے لگی، اور پوٹ پوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی کاش کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے تم خاوند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی تم جیسے ہوتے، کاش یورپ کے مرد بھی تم جیسے ہوتے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، ہمارے لیے عزت اسلام میں ہے، ہمارے لیے عزت پردے میں ہے، ہماری عزت نبی کی ماننے میں ہے، ہماری عزت اللہ کے حکم کی پابندی میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو نہیں چل رہے، تو ہماری سب سے بڑی ذلت ہی یہی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو پابند کریں اسلام کا، شریعت کا، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، صحابہ کی زندگی ان کے سامنے رکھیں، ازواج مطہرات کی زندگی رکھیں۔ وہ صحابہ کی عورتیں تھیں جو اپنے بچوں کی ایسی خوبصورت تربیت کیا کرتی تھی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے جنگ میں جانے سے پہلے، میرے بیٹو میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، میں نے تمہارے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی، میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ آج جنگ کا موقع ہے، آج اللہ کی راہ میں کٹنے کا دن ہے، جب جنگ شروع ہو جائے تو چلے جانا اور جنگ کے میدان میں گھس جانا، اور اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک جان نہ چلی جائے۔ اور چاروں کے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، نمبر وار، ہر ایک آگے بڑھتا اور اپنے ماں کے اشعار کو وہ پڑھتا اور شہید ہوتا جاتا۔ جب ان کی ماں سے کہا گیا کہ تیرے بیٹے چاروں شہید ہو گئے، تو کہا یا اللہ مجھے فخر ہے اس پر، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنایا۔ یہ مائیں تھی جو بچوں کو تیار کیا کرتی تھی۔ معاذ اور معوذ یہ چھوٹے بچے تھے، بدر کی جنگ میں عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، اور عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بچے ہیں، میرے دائیں بائیں طاقتور ہوتے ہیں تو مجھے بھی سہارا ملتا، میں اس کا دفاع کرتا، وہ میرا دفاع کرتا، یہ چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اتنے میں ایک بچے نے کہا چاچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی جانتا ہوں۔ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ جب تک اس کو قتل نہ کر دے اس سے جدا نہیں ہوں گے، یا وہ ہمیں قتل کر دے یا ہم اس کو قتل کر دیں، اس وقت تک ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اتنے میں بات ہو رہی تھی، دوسرے بچے نے کہا چچا جان ابو جہل کو جانتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم اس کا پیچھا کریں، اس کو قتل کریں۔ تو ابو جہل آ رہا تھا صفے سیدھی کرتے کرتے، تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا وہ رہا تمہارا دشمن، وہ آ رہا۔ تو ایسے بجلی کی طرح انہوں نے دوڑ لگائی اور ایسے لپکے اس کی طرف، ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر وار کیا، دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر وار کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے پیچھے بیٹھا تھا گھوڑے میں، اس نے ایک بچے کے کندھے پر وار کیا جس سے اس کا ہاتھ کٹ گیا، اور وہ ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لڑتا رہا۔ جب تکلیف ہونے لگی تو ہاتھ کو پیروں میں دبا کر اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آپ اندازہ کریں 9 سال 10 سال 11 سال بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، اور اتنے بڑے کفر کے وہ سالار تھے، وہ جنگ کے سردار تھے، اور چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اللہ نے اس کو ذلیل کروایا۔ وہ ماں کی تربیت تھی جنہوں نے ان کو تیار کیا تھا، وہ ماں نے ان کو اچھی تربیت دی تھی۔
اسی لیے تو وہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو فخر سمجھتے تھے، فخر سمجھتے تھے اپنے لیے، اللہ کی راہ میں مر جانے کو فخر سمجھتے تھے، اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوانے کو فخر سمجھتے تھے۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، بڑی چٹان کو آپ کی کمر پر رکھ دیا جاتا اور آپ احد 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 پکارتے رہے، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، اور فرماتے تھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کچا ہوں یا پکا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا گیا، تیروں سے چلنی کر دیا گیا، اور کہا گیا خبیب تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے بدلے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوتے تو فرمانے لگے ارے تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میں تو اس کو بھی گوارا نہیں سمجھتا کہ میرے نبی کو اپنے گھر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے، میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چھپ جائے، میں تو اس کو بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ حضرت حبیب بن زید کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب ان کی ماں سے کہا گیا آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ حشر کیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہائے کیا کر دیا، انہوں نے کہا ھذا الیوم ارضعتہ، ارے اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کی ناموس پر، ختم نبوت پر کیسے جان دیتا ہے۔ حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تو آپ نے ان کی کمر سے کہا خباب ذرا کمر تو دکھاؤ، تو کمر سے جب کپڑے کو ہٹایا تو آپ نے کہا میں نے ایسی کمر آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ فرماتے مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، خون اور چربی سے اس آگ کے انگارے بجھتے تھے، اتنی تکلیفیں دی، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت خباب کو بری طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ صحابہ نے بڑی تکلیفیں دیکھی اس دین کی خاطر، اور سب سے زیادہ تکلیفیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ طائف کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، روزانہ سنتے رہتے ہیں، لاکھوں دفعہ سنا، کروڑوں دفعہ سنا۔ ہمارے نبی جب طائف میں گئے تو کتنا آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ خون و خون ہو گئے، آپ کے جوتے آپ کے پیروں سے چمٹ گئے، خون اتنا جم گیا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید اٹھا کر دشمن کے باغ میں لے جا کر آپ کو پناہ دی گئی، دشمن کے باغ میں، دشمن جانی دشمن عتبہ، اس کو بھی رحم آ گیا اور جلدی گیا اور اپنے باغ سے انگور توڑے اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اپنے نوکر سے کہا داس جاؤ یہ جو شخص بیٹھا ہے اس کو دے دینا اور اس سے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ ہے، اس کو کھا لینا، رد نہ کرنا۔ دشمن کو جس پر رحم آ جائے، جو بدر میں آیا، احد میں میرے نبی کے مقابلے میں آئے، اس کو بھی رحم آیا۔ رحم نہیں آیا تو ہمیں نہیں آیا، آپ کو نہیں آیا۔ ہمیں ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں سہی، کتنی پریشانیاں دیکھی، کتنی اذیتیں برداشت کی، بیٹیوں کے طلاقیں سہی، اولاد کا قتل ہونا دیکھا، حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور داغے میں پروئے گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ ان کے سینے کو چیرا گیا، کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ جب میرے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ احد کی جنگ میں جب لاشوں کو دیکھا گیا تو حضرت حمزہ کی لاش بھی پڑی تھی اور ناک کان کٹے ہوئے تھے، آپ کا سینہ چیرا ہوا تھا اور کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ کہا گیا یا رسول اللہ ہندہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ آپ نے کہا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے جس کے پیٹ میں حمزہ کے گوشت کا ٹکڑا چلا جائے۔ پھر حضرت ہندہ بنی، وہ ہندہ کافرات سے نکل کر صحابیات میں شامل ہوئی، ایک قربانیاں آئی، انہوں نے دیکھی، انہوں نے برداشت کی اور وہ سہتے چلے گئے، وہ کہتے چلے گئے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی سب زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ انہوں نے ان قربانیوں کو سہا اور دین ہم تک پہنچایا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج ماں کی گود میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو سنا، اپنے کانوں میں ماں کی اذان کی آواز کو سنا، بچے کی پیدائش پر اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ ان صحابہ کی محنت ہے، ان کی برکت ہے جو ساری دنیا میں پھیلے۔ اللہ کی قسم ان کا مقصد فتوحات نہیں تھی، ان کا مقصد اپنے جھنڈے گاڑنا نہیں تھا، ان کا مقصد اپنی حکومت قائم کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد لا الہ الا اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانا تھا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شاناکوں میں نہ ججتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، تجھ سے سرکش ہو کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ یہ تو ان کی شان ہے کہ وہ ساری دنیا میں پھیلے، ہم بھی دین کے لیے قربانی دیں، اپنے بچوں کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے بچوں کو مدرسوں میں لائیں، ان کو دین پڑھائیں، ان کو قرآن سے قرآن سے آشنا کروائے، اپنے نبی کی زندگی سے آشنا کروائے، صحابہ کی زندگی ان کے سامنے رکھے، ازواج مطہرات کی زندگی ان کے سامنے رکھیں۔ ورنہ دیکھ لیں ہمارے یہاں یہ پیچھے روڈ پر وہ ADH اولڈ ہوم بنا ہوا ہے، وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ، وہ غریب نہیں ہے، ارب پتی کروڑ پتی، جو 2-3 کروڑ کی زمینوں کے مالک ہے، ان کی اولاد نے گھر سے نکال کر ان کو وہ AD سینٹر میں جمع کر دیا ہے۔ وہاں صبح میں جاتا ہوں تو ان کو دیکھتا ہوں، وہ نالیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، گٹر کا پانی صاف کر رہے ہوتے ہیں، بالٹیوں میں نکال کر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ جب گھروں میں دین نہیں ہوگا، بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، پھر یہی کچھ ہوگا کہ بچہ بڑا ہو کر باپ کا گریبان پکڑے گا، بچی بڑی ہو کر ماں سے کہے گی بکواس بند کرو، بھوکو مت، تمہیں تمیز نہیں ہے، تم بوڑھی ہو گئی ہو، تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب گھر میں دین نہیں ہوتا، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ تو آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، انہیں اچھا انسان بنائے، اچھا مسلمان بنائے۔ اور یہ مدرسے، یہ جو مدرسے ہیں، یہ اللہ کی قسم، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ، اتنے تھوڑی تنخواہوں میں اگر ان کی بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی نہیں کر سکتے، بچہ بیمار ہو جائے علاج نہیں کر سکتے۔ اتنی تھوڑی تنخواہوں میں آپ کے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، اخلاقی تربیت کر رہے ہیں، ان کو اچھا عالی کردار بنا رہے ہیں، اچھا انسان بنا رہے ہیں۔ یہ ان کا ہم پر احسان ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے، قرآن کا قاری بنائے، اور اپنے بچوں کو دعائیں دیں، بد دعائیں مت دیں، دعائیں دیں ان کو۔ ہمارے ہاں رواج اکثر تھوڑا سی کچھ کوئی شرارتی کر لے بچے تو بد دعائیں دیتے ہیں، اس سے بچہ اور زیادہ کوئی وقت ایسا ہو جو قبولیت کا ہو، وہ بد دعا لگ جائے گی، پھر ہائے ہائے کرتے پھریں گے۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں، ہم سب آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اس کے لیے میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔